جب تک اللہ آپ سے کچھ نہ چھینے تو کوئی نہیں چھین سکتا، اور اگر زندگی کچھ چھیننے پہ آئے تو دعا مانگے۔ دعا آنے والی مصیبت کو روکتی ہے، اور جو مصیبت آ چکی ہو اسے ہلکا کرتی ہے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اگر آپ کی دعا کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، اور اگر دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہو جائے گی، اور اگر دونوں ایک جتنی مضبوط ہیں تو دعا قیامت تک اس مصیبت سے لڑتی رہے گی۔ یعنی اگر دعا کرنا چھوڑ دی تو مصیبت حاوی ہو جائے گی۔ اللہ ہر انسان کی دعا قبول کرتے ہیں اگر وہ جلد باز نہ ہو۔ اور دعا کی قبولیت کا اصل راز دعا مانگنے والے کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے دعا مانگتا ہے اور کتنی شدت سے مانگتا ہے۔ اس کے بعد سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آئے آج کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک کے لیے۔ اس کی تفصیل سورۃ طٰہٰ میں آئی ہے کہ شیطان نے انہیں کس کس طریقے سے پھسلایا اور انہیں اس درخت کا پھل چکھنے پر آمادہ کیا۔ وہ کیا کیفیت تھی؟ نہ کوئی مشقت ہے اور نہ کوئی محنت ہے، اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے، تمام ضروریات فراہم ہیں، اور خاص خلعت فاخرہ سے بھی نوازا گیا ہے۔ جنت کا خاص لباس عطا کیا گیا ہے، لیکن ان کیفیات سے نکال کر انہیں کہا گیا کہ اچھا اب جاؤ اور زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا کرو۔ یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا اور تمہاری نسل کا دشمن ہے، اور وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلایا ہے۔ تم اس کی شرارتوں سے ہوشیار رہنا، اور فرمایا اور یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ لیکن اگر کچھ لوگ اسے اپنا دوست بنا لیں، اس کے ایجنٹ اور کارندے بن جائیں، تو یہ ان کا اختیار ہے جس کی سزا انہیں ملے گی۔ اور ایک آیت میں جمع کے صیغے کے ساتھ فرمایا گیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریت آدم کی ہے، جبکہ ایک اور دشمنی انسانوں میں مرد اور عورت کے مابین ہے۔ عورت مرد کو پھسلاتی ہے اور غلط راستے پر ڈالتی ہے، اور مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اے اہل ایمان، یقیناً تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو کہ کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے۔ شوہر ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی رکاوٹ بن گئی، یا بیوی کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے اور شوہر رکاوٹ بن گیا، تو یہ محبت نہیں، عداوت ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اب زمین تمہاری جائے قیام ہے، اور یہاں ضرورت کی تمام چیزیں ہم نے فراہم کر دی ہیں، لیکن یہ ایک وقت معین تک کے لیے ہیں، یہ ابدی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم یہ بساط لپیٹ دیں گے، جس دن کے تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے اوراق کا تمار لپیٹ لیا جاتا ہے۔ یہ تخلیق ابدی نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے والا بنائے، آمین۔